السلام علیکم دوستوں آج ہم بات کریں گے غزہ کی پٹی کے تنازعات اور یہ کیسے وجود میں آئی۔ غزہ وہ تاریخ جو تنازعات کو ہوا دیتی ہے۔ مصر اور اسرائیل کے درمیان بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ واقع یہ 140 مربع میل رقبہ کئی دہائیوں سے جاری احتجاج، فوجی کارروائیوں اور تشدد کا شکار ہے۔ غزہ کی پٹی مصر اور اسرائیل کے درمیان بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ واقع 140 مربع میل کی پٹی کئی دہائیوں سے احتجاج، فوجی کارروائیوں اور تشدد کا سامنا کر رہی ہے، کیونکہ اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی دونوں نے علاقے پر کنٹرول کے حق پر زور دیا ہے۔ اسے یروشلم سے اسرائیلی سرزمین سے الگ کیا گیا ہے، جو عربوں اور یہودیوں دونوں کے لیے گہری مذہبی اور ثقافتی اہمیت رکھتا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین دونوں ہی یروشلم کو دارالحکومت کے طور پر دعویٰ کرتے ہیں۔ 1948 میں جب سے اسرائیل کو سرکاری ریاست کا درجہ حاصل ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک غزہ کی زندگی کی ایک پائیدار حقیقت رہی ہے، جس میں 2023 میں حماس کی غزہ سے اسرائیل پر شروع کیے گئے مربوط حملے بھی شامل ہیں، جس سے فلسطینی عسکریت پسند گروپ کے خلاف اسرائیل کے اعلان جنگ کا آغاز ہوا۔ پچھلے 70 سالوں میں اس خطے کی ملکیت پر تنازع کیسے چل رہا ہے؟ امدادی کارکن یروشلم کے شہر یروشلم میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کے درمیان سے متاثرین کی تلاش میں مصروف ہیں۔ اسرائیل کی ریاست 14 مئی 1948 عرب اسرائیل جنگ نے مصر کو غزہ کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسرائیل کے ایک قوم بننے سے پہلے اس خطے میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت عربوں کی تھی، جو اس وقت فلسطین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کو باضابطہ طور پر ایک ریاست قرار دیا گیا، جو 2000 سالوں میں پہلی یہودی ریاست ہے۔ صرف ایک دن بعد اسرائیل اور 5 عرب ممالک اردن، عراق، شام، مصر اور لبنان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس تنازع کے اختتام پر، جسے 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کہا جاتا ہے، مصر کو غزہ کی پٹی کا کنٹرول دیا گیا۔ فلسطین پناہ گاہ یہودی اسرائیل چھوڑ کر غزہ میں آباد ہیں۔ جنگ کے نتیجے میں علماء کا اندازہ ہے کہ 7 لاکھ سے زائدہ فلسطین نے نو تشکیل شدہ یہودی اسرائیل میں اپنا گھر بار چھوڑا یا فرار ہونے پر مجبور ہوئے۔ غزہ کی پٹی میں ہزاروں فلسطین پناہ گزین آباد ہیں۔ بہت سے لوگ بنیادی طور پر 2 ممالک مصر اور اسرائیل کے درمیان پھنس گئے تھے، جو انہیں آسانی سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ 2018 تک زیادہ تر فلسطین باشندے 1948 کی جنگ کے اصل پناہ گزین اور ان کی اولاد ہیں۔ بہت سے اب بھی پناہ گاہ کیمپوں میں مقیم ہیں۔ 1967 میں اسرائیل نے 6 روزہ جنگ کے دوران دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ مصر نے 1967 میں 6 روزہ جنگ تک غزہ کو کنٹرول کیا، جب اسرائیل نے زمین کے کئی دیگر اہم علاقوں سمیت اس پٹی پر قبضہ کر لیا۔ فلسطین اور اسرائیلی رہنماؤں کے درمیان 1993 اور 1995 کے اوسلو امن معاہدے نے غزہ اور دیگر اہم علاقوں سے اسرائیل کے انخلاء کے لیے بات چیت کی، جو 2005 میں وزیر اعظم ایریل شرون کے دور میں ہوا تھا۔ حماس نے 2006 میں کنٹرول سنبھال لیا، جس سے اسرائیل کے ساتھ مزید تصادم ہوا۔ حماس نامی ایک اسلامی سپاہی گروپ نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور 2006 میں غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ تب سے حماس نے اس پٹی پر قبضہ کر لیا ہے، جو احتجاج، بم دھماکوں، زمینی حملوں اور تشدد کی دیگر کارروائیوں کی جگہ بن گئی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے ممالک حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کے پاس سرکاری فوج نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ہزاروں بندوقیں، راکٹ اور دیگر ہتھیار ہیں، جو کہ غزہ کے ساحلی پٹی پر اسرائیل کا کنٹرول ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ان میں سے بہت سے ہتھیار خطے میں اسمگل کیے جاتے ہیں یا دوسرے ممالک جیسے کہ ایران میں اسرائیل مخالف اتحادیوں کی طرف سے فراہم کیے جاتے ہیں۔ مئی 2021 میں یروشلم میں جھڑیوں اور مظاہروں کے بعد اسرائیلی اور فلسطین کے درمیان تشدد میں اضافہ ہوا اور کشیدگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اکتوبر 2023 میں حماس کے اعلان اسرائیل نے غزہ پر جوابی فضائی حملے شروع کیے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی مارے گئے۔